أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبداللہ اور داؤد کھانے کے بعد عبداللہ کے اسٹڈی روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ داؤد کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، جبکہ عبداللہ کا تجسس اس کے تکلم کا منتظر تھا، مگر اس نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ داؤد بھی ایک گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ خود ہی بولنے لگا۔ میں یہ بات مسلمان ہو جانے کے باوجود بھی شاید کبھی کسی کو نہیں بتاتا۔ میں آپ سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے ملا بھی نہیں تھا۔ میں تو صرف یہ پوچھنے کے لیے ملا تھا کہ مسلمان اسلام کا پیغام دنیا کو کیوں نہیں پہنچاتے؟ کیوں مسلمان یہودیوں کی طرح ایک نسل پرست گروہ بن گئے ہیں، جنہیں اپنی قومی معاملات اور علاقائی جھگڑوں کے سوا کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں ہے؟ مگر آپ نے غرناطہ میں تو مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا۔ دراصل وہاں ایک کے بعد ایک ایسے حالات پیش آئے کہ موقع ہی نہیں ملا۔ پھر آخری وقت میں آپ نے یہودیوں اور مسلمانوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا جو قانون بیان کیا اور جو دیگر باتیں اس وقت کی، اس کی بنا پر مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو کچھ میری دریافت تھی وہ میں ضرور آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ ان باتوں کا میری دریافت سے گہرا تعلق ہے۔ مگر پہلے آپ میرے اس سوال کا جواب دیجئے کہ مسلمان یہودیوں کی طرح ایک گروہ کیوں بن گئے ہیں؟ جس طرح یہودیوں کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز فلسطین کا جھگڑا ہے، مسلمانوں کے لیے یہی چیز سب سے زیادہ اہم ہے۔ جس طرح یہود ایک دعوتی گروہ کے بجائے ایک نسل پرست قوم بن چکے ہیں، مسلمان بھی ایک نسلی اور قومی گروپ بن چکے ہیں۔ جس طرح یہودی انتہا پسندوں اور قوم پرستوں اور دیگر فرقوں میں تقسیم ہیں، مسلمان بھی ایسے کیوں ہیں؟ تم ٹھیک کہتے ہو داؤد، یہی نہیں بلکہ مسلمان اس وقت بدترین اخلاقی پستی کا بھی شکار ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، مگر اپنی ذات کی اصلاح کی کوئی سچی خواہش ہم میں نہیں۔ ہم دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم کے خلاف ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہر ظلم ہے، ہر تعصب ہے، قتل و غارت کری ہے، مگر ہمیں اس کی فکر نہیں۔ ہمیں بازاروں میں نہ غذا خالص ملتی ہے، نہ دوا کے بارے میں یہ گارنٹی ہے کہ یہ ملاوٹ سے پاک ہے۔ کرپشن ہمارے معمولات میں شامل ہے، قانون کی خلاف ورزی ہمارا عام چلن ہے۔ ایسے اعلیٰ دین کے پیروکار اتنے پست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی وجہ شیطان ہے، عبداللہ نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ شیطان دنیا کے ہر انسان سے حالت جنگ میں ہے، مگر پہلے یہودیوں اور اب مسلمانوں سے اسے خصوصی دشمنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں یہودی امت مسلمہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت دنیا تک پہنچانے کے مشن پر مامور تھے۔ اس وقت شیطان کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اللہ کے اس اعلی کار کو گمراہ کر دیا جائے، انہیں ہر طرح کی اخلاقی پستی میں مبتلا کر دیا جائے، ان کے ایمان کا رخ اللہ کے بجائے قوم پرستی اور اپنے تعصبات کی طرف موڑ دیا جائے۔ چنانچہ شیطانی قوتوں نے پورا زور لگا کر پہلے یہود کو گمراہ کر دیا، اس کے بعد یہی حیثیت مسلمانوں کو حاصل ہو گئی۔ صدیوں کی کوشش کے بعد شیاطین نے مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ کر دکھایا جو یہود کے ساتھ کیا تھا۔
یعنی آپ یہود اور مسلمانوں کو بری الذمہ قرار دے رہے ہیں؟ داؤد شاید عبداللہ کی توجیہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آنے والا کوئی شخص بری الذمہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ شیطان صرف برائی کو اچھا بنا کر دکھاتا ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، کسی کو ہاتھ پکڑ کر گمراہی کی طرف نہیں لے جاتا۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جب پکڑا جائے گا اور وہ واویلا کریں گے تو شیطان صاف کہہ دے گا کہ مجھے ملامت نہ کرو، خود کو ملامت کرو، میں نے تو صرف دعوت دی تھی، تم نے خود میری بات مان لی۔ کیا یہ بات قرآن کریم میں کہی گئی ہے؟ جی ہاں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہی نے یہ بتایا ہے، مگر انسان اپنی کمزوریوں کی بنا پر اس کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ یہی پہلے یہود اور اب مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فرقہ واریت اور تعصبات کے پیچھے انسانی کمزوریاں کار فرما ہیں، مگر روز قیامت یہ کمزوریاں کوئی عذر نہیں بن سکیں گی۔ ہر شخص کو بتانا ہوگا کہ اس نے سچائی کو چھوڑ کر اپنے تعصبات کو کیوں اختیار کیے رکھا، کیوں ہدایت کے بجائے خواہشات کا راستہ اختیار کیا، کیوں حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑے۔ عبداللہ ایک لمحے کو خاموش ہوا اور آہ بھر کر بولا، مسلمانوں میں سے جو شخص جہاں پیدا ہو جاتا ہے، جو شخص جس عالم سے پہلی دفعہ متاثر ہو جاتا ہے، وہ کبھی کسی دوسرے کی بات سننے اور سمجھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا۔ ایسے لوگ اپنے تعصبات کے اسیر ہوتے ہیں اور انہی کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی متعصب فرقہ پرست اور قوم پرست گروہ دین کی دعوت نہیں دے سکتا۔ یہی اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہی کچھ پہلے یہود کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ راہ ہدایت کی طرف بلانے والوں کے دشمن ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ آپ نے درست کہا، اللہ کا یہ فیصلہ گویا میں نے اپنی آنکھوں سے خود ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے اسے گویا خود سنا ہے، اسی لیے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ داؤد نے ایک گہرے تاثر کے ساتھ کہا۔ اسی اثنا میں اسٹڈی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عبداللہ یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا، آپ کے لیے چائے کا کہا تھا، وہ آ گئی ہے۔ میرے خیال میں چائے پیتے ہوئے آپ بات شروع کیجئے۔ وہ پلٹا تو ہاتھوں میں چائے کی ٹرے تھی۔ اس نے چائے داؤد کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ چائے لیجئے، میری اہلیہ کے کچھ ملنے والے آئے ہیں، ان کا کوئی بہت اہم مسئلہ ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ آپ اطمینان سے جائیے، میں چائے پی رہا ہوں۔ جمیلہ اپنی دونوں بیٹیوں سارہ اور صبا کے ساتھ نائمہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ سارہ نے اول تا آخر نائمہ کو اپنا سارا دکھڑا سنا دیا تھا اور اس کے جواب کی منتظر تھی۔ نائمہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ لوگوں سے کیا کہوں، ٹھہری میں عبداللہ کو بلاتی ہوں، وہ شاید ہماری بہتر رہنمائی کریں۔ اگرچہ اس وقت ان کے ایک بہت اہم مہمان آئے ہوئے ہیں، لیکن میں ان سے اصرار کروں گی کہ کچھ وقت آپ کو ضرور دیں۔ نائمہ عبداللہ کو بلانے کے لیے اٹھ کر چلی گئی تو سارہ اور جمیلہ سنبھل کر بیٹھ گئیں اور اپنے دوپٹوں سے سر اور جسم اچھی طرح ڈھانک لیا۔ البتہ صبا ویسے ہی بیٹھی رہی۔
جمیلہ نے اسے دیکھا کہ اس کا دوپٹہ گلے میں پڑا ہے تو اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا دوپٹہ ٹھیک کرو، عبداللہ صاحب آ رہے ہیں۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، صبا نے بے نیازی سے جواب دیا۔ ویسے آپ یہاں بیکار آئی ہیں، یہ سارے مولوی ایک جیسے بیکار ہوتے ہیں، ہمیں سیدھا چل کر چچی سے بات کرنا چاہیے۔ یہ کوئی اندھیر ہے کہ میری بہن کو وہ بلا وجہ اتنی بے دردی سے مارے؟ اس کے لہجے میں بیزاری اور غصہ دونوں جمع تھے۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ نائمہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے عبداللہ سلام کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ جمیلہ اور سارہ سلام کا جواب دیتی ہوئی کرسیوں سے کھڑی ہونے لگی تو اس نے کہا، آپ ہرگز کھڑی نہ ہو، مجھے برا لگے گا۔ دیکھیے یہ بچی بہت پیاری ہے، یہ مجھے دیکھ کر کھڑی نہیں ہوئی، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ سارہ اور جمیلہ بیٹھ گئیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دیں۔ عبداللہ کا شکریہ ادا کریں یا صبا کے اس رویے پر معذرت کریں۔ وہ عبداللہ کو دیکھ کر جگہ سے ہلی تک نہ تھی اور اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا، بس سر جھکائے زمین کو تکتی رہی۔ معاف کیجیے عبداللہ بھائی، میری بہن اللہ میاں سے کچھ ناراض ہے۔ اب اللہ میاں تو سامنے ہے نہیں، اس لیے وہ آپ کے سامنے ناراضی کا اظہار کر رہی ہے تاکہ آپ اللہ میاں کی طرف سے اس سے بات کر لیں۔ سارہ نے عبداللہ کے سامنے اپنی بہن کی بات رکھ دی۔ اسے خود سے زیادہ بہن کی فکر تھی۔ نائمہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ غالباً آپ کے ساتھ آپ کے سسرال والوں نے کچھ زیادتی کی ہے، آپ اس معاملے میں مشورہ کرنے آئی ہیں؟ عبداللہ نے قدرے حیرت سے دریافت کیا۔ ہاں بیٹا، جمیلہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، مجھ بدنصیب کو تو ہر اولاد کی طرف سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ ایک بیٹی کی سسرال میں یہ درگت بنی ہے، دوسری خدا سے باغی ہو چکی ہے، تیسرا بیٹا خدا کا ایسا وفادار ہے کہ ماں کو بدحال چھوڑ کر گھر سے جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ میں اپنے دکھوں کی داستان کہاں سے شروع کروں؟ یہ کہتے ہوئے جمیلہ رونے لگی اور دونوں بیٹیاں بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ نائمہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس گئی اور گلاس میں پانی لے کر اسے پلانے لگی۔ وہ ایک گھونٹ لے کر بولی، بیٹا ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ یہ زندگی تو امتحان بن کر رہ گئی ہے۔ عبداللہ نے اس کی بات سن کر اسے دیکھا اور کہا، آپ نے درست نہیں کہا، زندگی امتحان نہیں ہے، زندگی بہت کڑا امتحان ہے۔ عبداللہ کی بات ابھی پوری طرح ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ صبا کی طنزیہ آواز گونجی، ہاں صرف غریبوں کے لیے۔ کمرے میں موجود ہر شخص نے صبا کے الفاظ سے امنڈتے ہوئے طنز کی شدت کو پوری طرح محسوس کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر میں اس خاموشی کو عبداللہ کی ٹھہری ہوئی اور دل میں اترتی آواز نے توڑا، مبارک ہیں وہ جو دل کے قریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صبر کرنے والے ہیں، کیونکہ جنت کے وارث وہی لوگ ہوں گے۔ ان الفاظ میں نہ جانے کیسا اثر تھا کہ جمیلہ اور سارہ دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صبا خاموش رہی، مگر اسے ایسا لگا جیسے عبداللہ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ برف کی سل تھے، جنہوں نے اس کے وجود کو ٹھنڈک سے بھر دیا ہے۔ اس کے اندر غصے کی جو آگ بھڑک رہی تھی
ایک لمحے کے اندر بجھ گئی۔ اس نے خاموشی سے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھ کر باقی جسم اچھی طرح ڈھانک لیا۔ رونے کے بعد جمیلہ اور سارہ کا دل ہلکا ہو گیا۔ وہ خاموش ہوئی تو عبداللہ سارہ سے مخاطب ہوا، میری بہن رو مت اور بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارا۔ جواب میں سارہ نے اول تا آخر اپنی پوری کہانی عبداللہ کو سنا دی۔ وہ چپ ہوئی تو نائمہ نے کہا، مجھے تو اس مسئلے کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا۔ سارہ آپ کے پیچھے بھی مجھ سے ملنے آئی تھی تو میں نے اسے صبر کی تلقین کی تھی، مگر آخر ایسے حالات میں کوئی کیسے صبر کرے۔ عبداللہ نے نائمہ کو نظر بھر کر دیکھا اور محبت آمیز لہجے میں کہا، نائمہ تم تو سراپا روشنی ہو، لوگوں کو ہر طرح کے حالات میں روشنی دکھایا کرو۔ پھر وہ سارہ کی طرف مڑا اور دریافت کیا، آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ مجھ سمیت 4، حمزہ، میرے چچا اور چچی، باقی نوکر ہیں۔ ہاں ایک نند ہے مگر وہ شادی شدہ ہے، اسے بھی ملا لیں تو کل 5 افراد ہیں۔ نہیں آپ 5 نہیں ہیں، اس گھر میں 6 لوگ رہتے ہیں، عبداللہ نے بہت اعتماد کے ساتھ کہا۔ سارہ کو یہ بات بہت عجیب لگی، اس کے گھر کے افراد کو اس سے زیادہ عبداللہ کیسے جان سکتا ہے؟ سارہ نے پورے اصرار سے اپنی بات دہرائی، نہیں بھائی ہم 5 لوگ ہی ہیں، میں، حمزہ، چچا، چچی اور میری نند نبیہہ۔ نہیں، اس وقت اس گھر میں 6 لوگ ہیں، 6واں شخص شیطان ہے، عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ دیکھیے انسانوں میں جھگڑے کرانا اور گھروں کو خراب کرنا شیاطین کا محبوب ترین مشغلہ ہے۔ اس کام کے لیے وہ انسان بآسانی ان کا آلۂ کار بن جاتے ہیں جو حسد، نفرت، لالچ، تکبر، ظلم، ناانصافی اور ان جیسی دیگر اخلاقی برائیوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بناتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کی ساس ایسی ہی ایک شخصیت ہے۔ انہوں نے اپنی کمزوریوں کی بنا پر اس گھر کا دروازہ شیطان کے لیے کھول دیا ہے، جس کے بعد وہ مستقل طور پر وہاں بسیرا ڈال کر بیٹھ گیا ہے۔ آپ اگر اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گی اور اپنی ساس سے الجھنے کی کوشش کریں گی تو وہاں ایک شیطان اور آ جائے گا۔ اس شیطان کو آپ کے شوہر گھر میں لائیں گے، پھر آپ 2 شیطانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بہتر ہے کہ جو شیطان اس وقت موجود ہے اسی سے لڑ لیجئے اور اسے مار مار کر گھر سے نکال دیں۔ وہ نکل جائے گا تو آپ سکون سے جی سکیں گی، ورنہ شیطان ہنستا رہے گا اور آپ ساری عمر روتی رہیں گی۔ میں شیطان کو کیسے مار کر نکالوں؟ وہ تو نظر بھی نہیں آتا، پھر اسے مارا کیسے جائے؟ سارہ نے کنفیوز لہجے میں کہا۔ شیطان کو مارنے کا ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہے صبر۔ صبر ایک تازیانے کی طرح شیطان پر پڑتا ہے اور اسے بری طرح اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اگر شیطان کو عام کوڑے کے بجائے آگ کے کوڑے سے مارنا ہو تو پھر اپنی ساس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی ہر زیادتی کے جواب میں اتنی ہی بھلائی کریں۔ وہ ایک گالی دیں تو جواب دینے کے بجائے
10 گالیاں شوق سے کھائیں، وہ ذلیل کریں تو آپ ان کی عزت کریں، وہ برا بھلا کہیں تو آپ محبت سے ان کا جواب دیں۔ شیطان زیادہ عرصے تک تو آپ کے یہ کوڑے نہیں سہ سکتا۔ میں یقین دلاتا ہوں وہ آپ کے گھر سے بھاگ جائے گا، پھر آپ کی ساس نہیں رہیں گی، وہ آپ کی ماں بن جائیں گی۔ تو میں اب کیا کروں؟ آپ واپس اپنے گھر جائیں، شوہر سے سوری کہیں، ساس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگے۔ آپ دیکھیں گی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پھر بھی باز نہیں آئیں گی، برے لوگ کبھی باز نہیں آتے۔ اس دفعہ صبا نے اپنی ماہرانہ مگر مایوسانہ رائے کا اظہار کیا۔ جمیلہ نے بھی اس کی تائید کی۔ سمینہ شروع ہی سے ایسی ہے، وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ دیکھیے آپ لوگ پہلے سے مفروضے قائم نہ کریں، آپ صبر کرنے اور یک طرفہ طور پر حسن سلوک کرنے کا فیصلہ کر لیجئے۔ اس عرصے میں جو تکلیف ہو اس پر یہ یقین رکھیے کہ ہر تکلیف کا بدلہ جنت کی نعمتوں کی شکل میں آپ کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ تو نائمہ باجی نے مجھ کو بتایا تھا۔ سارا نے جلدی سے نائمہ کو کریڈٹ دیا۔ وہ تو میں نے انہی سے سیکھا تھا۔ نائمہ نے بھی اپنے شوہر کی طرف فخریہ انداز میں دیکھتے ہوئے وضاحت کر دی۔ عبداللہ نے ان تبصروں سے بے نیاز ہو کر سارا کو یقین دلاتے ہوئے کہا، کچھ عرصے میں تبدیلی آ جائے گی، اور اگر نہ آئی تو صبا کو ابھی بھی شک تھا۔ پھر آپ لوگ دوبارہ میرے پاس آئیے گا۔ ویسے میں بتا دوں کہ ساس اس رویے سے بدلیں یا نہ بدلیں، آپ کے شوہر کبھی آپ سے بدگمان نہ ہوں گے، جبکہ دوسری صورت میں ماں کے ظلم کے باوجود وہ ماں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے یقین کیجئے کہ ساس آپ کی ہوں یا نہ ہوں، شوہر آپ کا ہو جائے گا، اور زندگی شوہر کے ساتھ گزرتی ہے، ساس کے ساتھ نہیں۔ عبداللہ نے یہ ساری باتیں صبا کی طرف رخ کر کے کہی تھیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی عقلی دلیل سننا چاہ رہی تھی۔ اسے سمجھاتے ہوئے عبداللہ نے مزید کہا، دیکھیے شادی شدہ زندگی میں نئی دلہن کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ شیاطین لڑکے کی ماں کو اس خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ شادی کے بعد ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ بہت سی لڑکیاں عملاً یہی کوشش کرنے بھی لگتی ہیں کہ شوہر پر مکمل قبضہ جما لیں۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ مرد ساری زندگی کسی اور عورت کا بیٹا رہا ہے۔ چنانچہ جواب میں ساس زبردست رد عمل کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جوائنٹ فیملی میں لڑکیوں کو شوہر کے ساتھ ساتھ ساس کو بھی یہ احساس دلانا چاہیے کہ نئی دلہن کی شکل میں ان کی ایک ہمدرد اور غمخوار اس گھر میں آئی ہے۔ آپ اپنی ساس کو یہ احساس دلاتی رہیں، تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ گھر کی فضا بدل جائے گی، اور فضا نہیں بدلے تو صبا ابھی بھی اپنے نقطۂ نظر پر قائم تھی۔ تو پھر آپ لوگ جو جھگڑا اب کرنا چاہ رہے ہیں وہ بعد میں کر لیجئے گا۔ کم از کم یہ پچھتاوا تو نہیں ہوگا کہ گھر بچانے کی کوشش نہیں کی۔ پہلے گھر جوڑنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ یہ ناکام ہو جائے تو گھر توڑنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی ہوگی، وہ خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ صبا خاموش ہو گئی۔ اسے عبداللہ کی باتوں سے کچھ اطمینان ہوا تھا۔ جمیلہ اور سارا کے چہروں پر بھی سکون کے آثار چھا گئے تھے۔ اسی اثنا میں سارا نے صبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بہن کو بھی کچھ مسئلہ ہے اور امی بھائی کے بارے میں بھی بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ جی ضرور، لیکن مناسب ہوگا کہ آپ لوگ نائمہ سے وقت طے کر کے کل تشریف لائیں۔
اس وقت میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ میرے منتظر ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پہلے ہی ہم کو بہت زیادہ وقت دے دیا۔ اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے، آپ کو لمبی زندگی دے، اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے۔ جمیلہ نے دل سے عبداللہ کو ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ سارہ نے بھی دعائیں دیتے ہوئے کہا، بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی باتوں نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا۔ میں اب اس بات کو یاد رکھ کر واپس جاؤں گی کہ اس گھر میں 5 نہیں 6 لوگ ہیں، اور میرا دشمن 6واں شخص ہے جسے مار مار کر مجھے اس گھر سے نکالنا ہے۔ عبداللہ نے جواباً ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد یہ تینوں بھی کھڑی ہو گئیں۔ جمیلہ اور سارہ نائمہ سے گلے مل کر دروازے سے باہر نکلی، جبکہ صبا پیچھے رہ گئی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ نائمہ سے گلے ملی اور اس کے گلے لگ کر کہنے لگی، نائمہ باجی، آپ کو شاید نہیں معلوم، آپ اس دنیا ہی میں جنت میں رہتی ہیں۔ نائمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے پتا ہے صبا، میں اس دنیا ہی میں جنت میں رہتی ہوں، تو پھر میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ میاں مجھے بھی ایسی ہی جنت عطا کر دیں۔ نائمہ نے اسے تھپتھپاتے ہوئے کہا، میری جیسی جنت تو شاید کسی کو نہ مل سکے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ میاں تمہیں تمہارے حصے کی جنت ضرور دیں گے، بس ان سے مانگتی رہو۔ صبا آؤ بیٹی، دیر ہو رہی ہے۔ جمیلہ نے باہر سے آواز دی تو صبا نائمہ سے الگ ہوتے ہوئے بولی، اگر اللہ میاں نے معاف کر دیا تو ضرور ان سے مانگوں گی۔ اگلی دفعہ ان سے ضرور پوچھنا کہ اللہ میاں کتنے مہربان ہیں، اس دور میں ان سے بڑھ کر شاید اللہ میاں کو اور کوئی نہیں جانتا۔ کچھ دیر میں عبداللہ لوٹا۔ اس نے واپس آتے ہی پہلا سوال کیا، مگر ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو اس باکس میں ایسی کیا تحریریں ملی تھیں جن کی بنا پر آپ مسلمان ہو گئے؟ میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں، لیکن ایک آخری چیز سمجھ لوں جو میں نے ان تحریروں میں دیکھی ہے۔ یہ چیز اللہ کی پکڑ اور اس کا عذاب ہے۔ میں تو یہودیوں کی تاریخ کے ان واقعات کو حوادث زمانہ سمجھتا تھا، مگر جب یہ دیکھا کہ یہودیوں کے عظیم قتل عام کو اللہ تعالیٰ اپنا کام کہہ رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سنجیدہ سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ داؤد کی بات سن کر اور اس کے لہجے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے عبداللہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کس قتل عام کی بات کر رہا ہے۔ اس نے قرآن مجید کی روشنی میں ان کے سوالوں کے جواب دینا شروع کیے جو داؤد نے ابھی کیے بھی نہیں تھے۔ مجھے نہیں خبر کہ ان تحریروں میں کیا ہے، لیکن یہود کی تاریخ میں ان پر تباہی کے 2 عظیم واقعات کو قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں نہ صرف بیان کیا ہے، بلکہ اللہ نے یہود کا قتل عام کرنے والے کو اپنا بندہ کہا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، مطلب یہ ہے کہ اس بساط پر اللہ نے ان کو بطور مہرہ استعمال کر کے بنی اسرائیل کو سخت سزا دی تھی۔ قرآن میں بیان کردہ یہ واقعات کون سے ہیں؟ ایک واقعہ تو وہ ہے جس میں بخت نصر نے یہود کی طبیعت ٹھیک کی تھی،
یہ متعدد پیغمبروں کی تنبیہات کو جھٹلانے، خاص کر حضرت یرمیہ کی دعوت کو رد کرنے اور ان کو قید و بند کی سزا دینے کے بعد ہوا تھا۔ دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ کے بعد ہوا۔ یہود نے آپ کا کفر کیا اور آپ کو صلیب دلوانے کی کوشش کی۔ یہ کوشش ناکام گئی، مگر اس کے بعد یہود پر رومیوں کے ہاتھوں بدترین تباہی آئی۔ مگر ان واقعات میں لاکھوں یہودی مارے گئے۔ اللہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظالم نہیں ہے، وہ تو بے حد رحیم اور کریم ہستی ہے۔ مگر ان مواقعوں پر یہود نے بہت فساد برپا کیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اللہ کے خلاف کھلی بغاوت تھی۔ ان کو دنیا تک ایمان کا پیغام پہنچانا تھا، مگر اس کے بجائے وہ ایک قوم پرست اور دنیا پرست گروہ بن کر رہ گئے۔ وہ ایمان و اخلاق کی بدترین پستی میں اتر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے، جنہوں نے ان کو صاف بتا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ انہوں نے لوگوں کو صاف بتا دیا تھا کہ ایمان، عمل صالح، اخلاق، صبر اور دعوت کو چھوڑنے کی بنا پر ان پر اللہ کی طرف سے سزا مسلط ہے۔ اس سے نکلنے کا واحد راستہ اپنی اصلاح ہے، مگر وہ ماننے کے بجائے پیغمبروں کی جان کے در پہ ہو گئے۔ انہوں نے پیغمبروں کے خلاف بدترین پروپیگنڈا شروع کر دیا، ان کو جھٹلایا، ان کے دشمن ہو گئے۔ بعض کو قتل کر دیا، بعض کو بے گھر اور جلا وطن کر دیا۔ اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والوں کے خلاف یہ رویہ ناقابل معافی جرم ہوتا ہے، جس کے بعد وہ عدل الہی میں سزا کے مستحق ہو گئے۔ تاہم ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں تو یہ بھی رحمت الہی کا ظہور تھا۔ رحمت کا ظہور، یہ کیسی رحمت ہے؟ یہ دو پہلوؤں سے اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ ایسا گروہ انسانی معاشرے میں ایک کینسر زدہ پھوڑے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا طبیب وہ ہوتا ہے جو کینسر زدہ حصے کو بر وقت آپریشن کر کے نکال دے۔ یہ مریض کی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہی معاملہ ایسے معاشروں کا ہوتا ہے۔ ان کے خلاف بھی وہی آپریشن ہوتا ہے جو کینسر کے پھوڑے کے خلاف ڈاکٹر کرتے ہیں۔ چنانچہ اس اعتبار سے یہ رحمت الہی کا ظہور ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس عذاب سے قبل اللہ تعالیٰ اپنے بہترین بندوں کو بھیجتے ہیں جو اس کی طرف سے سخت ترین تنبیہات کرتے ہیں۔ اللہ کا قانون بالکل کھول کر سمجھا دیتے ہیں، اتنی واضح بات کرتے ہیں کہ ہر شخص کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ مگر یہ بدبخت اقوام ماننے کے بجائے سمجھانے والوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ پھر جیسے ایک ماں اپنے بچے کو ظالموں سے بچانے کی کوشش کرتی ہے اور اس عمل میں غصے میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ان ظالم قوموں کے شر سے بچاتے ہیں، پھر ان لوگوں کو سخت سزا دیتے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف بلانے والوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ اب پروردگار تو بہرحال پروردگار ہے، ان کا غصہ ان کی ذات کی طرح ہی عظیم ہوتا ہے، جس کے بعد اس قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے۔ یہی یہود کے ساتھ ہوا تھا۔ تاہم یاد رکھنے کی اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ کا اصل تعارف نہیں۔ اس کا تعارف وہ نعمتیں ہیں جو ہر انسان کو ہر وقت حاصل رہتی ہیں، جیسے ہوا، کھانا، پانی اور ان گنت دیگر نعمتیں۔ وہ تو بہت رحیم، مہربان، شفقت کرنے والے، بلکہ دنیا بھر کی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی ہیں۔ لیکن سب لوگ تو قصوروار نہیں ہوتے، وہ کیوں زد میں آتے ہیں؟ ان کی موت اور ہلاکت آزمائش کے عام قانون کے تحت ہوتی ہے۔
عام حالات میں بھی روزانہ لاکھوں لوگ مرتے ہیں اور حادثات اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کو اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جب امت مسلمہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہوتی ہے، پھر ان کو اس فتنے سے ڈرنا چاہیے جو گناہ گار و بے گناہ سب کو زد میں لے لیتا ہے۔ عبداللہ ایک لمحے کو رکا اور بولا، مسلمان ہونا آسان کام نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ ہر مسلمان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے۔ شیاطین کا اجلاس ایک دفعہ پھر جاری تھا۔ وہی گہری تاریکی چاروں طرف چھائی تھی، مگر اس دفعہ یہ تاریکی صحرا کے بجائے سمندر کی تھی۔ یہ سردار کا خصوصی مستقر تھا، جہاں آج اس کے ساتھ صرف زاریوس، سوگویال اور منایوس موجود تھے۔ سردار نے گمبھیر لہجے میں کہا، کیا سوچا ہے تم لوگوں نے؟ سردار، میرا خیال یہ ہے کہ عبداللہ ایک انسان ہے۔ عورت مردوں کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ ہمیں ایک دفعہ پھر اس راستے سے کوشش کرنا چاہیے۔ اس دفعہ میں خود اپنی نگرانی میں اس پر چال ڈالوں گا۔ عبداللہ کے رابطے میں عورتیں بھی رہتی ہیں، میں کسی کو بھی استعمال کر کے اسے پھنسا لوں گا۔ منایوس نے پہل کرتے ہوئے اپنے شعبے کی خدمات پیش کی۔ منایوس، تم غلط نہیں کہتے، مگر عبداللہ کے معاملے میں یہ ہتھیار بار بار ناکام ہوا ہے۔ اب مزید تجربوں پر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نائمہ کا معاملہ الٹا ہمارے گلے پڑ گیا۔ یہ جو لڑکی مارگریٹ تھی، اس کا بھی عبداللہ نے کوئی اثر قبول نہیں کیا، بلکہ اس کمبخت نے اس لڑکی تک اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ آئندہ بھی اس راستے سے عبداللہ کو گرفت میں لینے کا زیادہ امکان نہیں۔ سوگویال، تم بتاؤ، تمہاری کیا رائے ہے؟ سردار، منایوس کی بات غلط نہیں ہے، لیکن ان کی صلاحیتوں کا احترام اور دنیا بھر کے انسانوں میں ان کی کامیابی کا اعتراف کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ عبداللہ خدا سے گہرے رابطے میں رہتا ہے۔ اس رابطے کی بنا پر عبداللہ چوک بھی جائے تب بھی خدا اسے اس گڑھے میں نہیں گرنے دے گا۔ ایسے لوگوں کی حفاظت خدا خود کرتا ہے، اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ طریقہ عبداللہ کو ہمارے قابو میں لا سکے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم عبداللہ کو انانیت کے راستے سے گھیریں۔ عورت قریب آتی ہے تو سارے حواس کو خبر ہو جاتی ہے اور عبداللہ جیسے لوگ محتاط ہو جاتے ہیں، مگر انا اور تکبر ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر سے اٹھ کر اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مجھے امید ہے کہ میں اس راستے سے بآسانی اس خبیث شخص کو گھیر لوں گا۔ سوگویال نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں عبداللہ کے لیے شدید نفرت تھی۔ تاہم سردار، جس کو عبداللہ کے متعلق بہت کچھ معلوم تھا، اس نے سوگویال کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا، اس بدبخت نے اس کا بھی علاج کر رکھا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بالکل عام لوگوں کی سطح پر رکھتا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی زندگی اس رخ پر ڈھال رکھی ہے کہ لوگوں کو اس کے حلیے، ملنے جلنے، عبادت و ریاضت کسی پہلو سے کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے کسی شخص کو اس میں عظمت کا پہلو ملتا ہی نہیں۔
نہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کی حیثیت میں پیش کرتا ہے۔ کبھی کوئی شخص اس کے علم اور عمل کی تعریف کرے تو وہ کہتا ہے کہ تعریف اللہ کی کرو جو مچھروں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ وہ خبیث اپنے آپ کو جہنمی سمجھتا ہے، اپنے کسی عمل کو کچھ نہیں سمجھتا۔ خدا سے اس کا تعلق بہت زیادہ گہرا ہے اور خدا سے اس کی محبت انتہائی شدید ہے، مگر اس کا اظہار کبھی لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ نہ اس نے خدا سے محبت کا کبھی دعویٰ کیا، نہ خود کو کوئی چیز سمجھتا ہے۔ اب تم خود بتاؤ کہ ایسے شخص میں تکبر کہاں سے پیدا کیا جائے؟ سردار غصے سے بلبلا رہا تھا۔ اس کے پاس ہر طرف سے رپورٹیں آتی تھیں اور ان کا خلاصہ اس نے حاضرین کے سامنے رکھ دیا تھا، مگر سردار انسان اپنے تعصبات سے بلند نہیں ہوتے۔ سوگویال نے ایک اور پتا پھینکا۔ عام لوگ نہیں ہوتے، مگر وہ ہے۔ اس بدبخت کا حال یہ ہے کہ سجدے میں جا کر یہ دعائیں کرتا ہے کہ میرے لیے سچائی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، آپ کی مرضی ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ اس سے راضی ہوں کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے تو میں سب سے پہلے یہ کروں گا۔ آپ کی پسند اگر یہ ہے کہ اپنا مذہب چھوڑ دو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرا تعصب بھی آپ ہے اور آپ کے سوا کوئی نہیں۔ نہ میری قوم، نہ مذہب، نہ میرے خیالات، نہ میرے علماء، نہ میرے اساتذہ۔ اس کا واحد تعصب خدا ہے، جس کے لیے وہ کسی سے بھی ٹکرا سکتا ہے اور کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ جس شخص کا حال یہ ہو تم کسی صورت اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ ایسے لوگ غلطی بھی کرتے ہیں تو خدا ان کے غلط کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، نہ بھی کرے تب بھی غلطی کے بدلے میں بھی انہیں اجر دیتا ہے۔ سردار کے الفاظ نے شیاطین کی مایوسی کو اور گہرا